اٹھے نہ۔ کبیر دادا کو اپنے گالوں پر تناوش کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ نماز پڑھ کر بستر پر لوٹی تھی۔ تھوڑی دیر تو سونے دو نا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے نیند سے بوجھل آواز میں بولا۔ تناوش اطمینان بھرے لہجے میں بولی، صبح دم 2 گھنٹے کی گپ شپ کرنے کے وعدے کی تکمیل کا وقت آن پہنچا ہے سرتاج۔ گڑیا 8 بجے 8 کر 10 بجے تک باتیں کر لیں گے نا۔ کبیر دادا اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تناوش کی ملائم انگلیاں اس کے بالوں میں گھسیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ گنگنائی، اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو 8 بجے جگاؤں گی۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ کبیر دادا نے آنکھیں کھولتے ہوئے اس کے روشن چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ سو گئی تو شاید دیر سے آنکھ کھلے، پھر آپ کو جانے کی جلدی ہوگی اور آپ اطمینان سے گپے نہیں ہانک سکیں گے، کیونکہ اب آپ نے سارے کام دن ہی دن میں نپٹانے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تم اتنا گہرائی میں سوچتی رہتی ہو۔ سونے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کبیر دادا نے اسے قریب کھینچا۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، خود بخود ہی ایسی سوچیں آتی ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الٹے سیدھے خیال دماغ میں پلتے رہتے ہیں۔ اپنی بے ضباطی اور کمتری کا احساس کسی پل چین نہیں لینے دیتا۔ آپ سے بچھڑنے، دور ہونے اور دھتکارے جانے کا خوف ہر وقت دل دھڑکاتا رہتا ہے۔ پاگل ہو تم۔ کبیر دادا نے اس کے سر پر لپٹا ہوا دوپٹہ اتارتے ہوئے اس کے ریشمی بالوں کو بکھیرا۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، تیرے خیال سے دامن بچا کے دیکھا ہے، دل و نفرت کو بہت آزما کے دیکھا ہے۔ نشاط جان کی قسم تو نہیں تو کچھ بھی نہیں، بہت دنوں تجھے ہم نے بھلا کے دیکھا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ تم اس وقت میرے دل پر قابض ہو گئی تھی جب پہلی بار تم پر نظر پڑی، اور اس کے بعد دل و دماغ کا جھگڑا شروع رہا، یہاں تک کہ حسب روایت دل جیت گیا اور دماغ کو مانتے ہی بنی کہ میری زندگی کے لیے میری گڑیا، میری چندہ، میری تناوش اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ وہ ناز سے مسکرائی۔ شاعری اور جھوٹ بولنا ایک ساتھ شروع کر دیا ہے؟ کیا میری محبت جھوٹ ہے؟ کبیر دادا نے اس کی جھیل ایسی آنکھوں میں غوطہ لگایا۔ جانتے ہیں آپ کی آمد سے پہلے میں اس جسٹس سے مدد مانگنے جا رہی تھی، اور پھر آپ وہاں آئے، میری دنیا ہی بدل گئی۔ زندگی میں اتنا اچھا کبھی تو کوئی نہیں لگا تھا جتنے آپ لگ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون سی ایسی کشش تھی جس نے مجھے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پھر آپ چلے گئے، میں بھی چاند کو چھونے کی حسرت دل میں لیے آگے بڑھ گئی، لیکن شاید اللہ پاک نے میرے دل میں اٹھنے والی خواہش کو دعا سمجھتے ہوئے قبول فرما لیا تھا۔ ایک دم آپ کی کار میری نظروں کے سامنے سے گزر کر کوٹھی میں داخل ہوئی، اور میں بھی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے چوکیدار کے پاس پہنچ گئی۔ یہ کہتے ہوں تناوش کی آنکھوں میں عظیم کو تھپڑ لگنے کا منظر ابھرا اور وہ ہنستی چلی گئی۔ یاد ہے عظیم کو میری وجہ سے کیسے تھپڑ پڑا تھا؟ بیچارہ آخر وقت تک مجھ پر شک کرتا رہا، اور جب میں یہ کہہ کر چل پڑی کہ ٹھیک ہے آپ جانے اور آپ کا دادا، تب اس نے جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی تھی، اور اس کی دستک سے میری قسمت کا دروازہ تو کھل گیا، لیکن اس بیچارے کو مار پڑ گئی تھی۔ اور پھر ہنسنے لگی۔ کبیر دادا محویت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کبیر دادا کی آنکھوں سے پھوٹتی چاہت ہی تھی جس نے تناوش کو شرمانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سچ کہو، تم ہو اتنی پیاری یا مجھے لگ رہی ہو؟ وہ وارفتگی سے بولی۔ بس آپ کو لگتی رہوں، اتنا میرے لیے کافی ہے۔ آج شاپنگ کے لیے چلو گی؟ اس کے چہرے پہ بے پایا خوشی ابھری۔ ڈھیر سارا میک اپ کا سامان لوں گی، چوڑیاں، کنگن اور مہندی بھی، غرارہ، لہنگا اور ساڑی بھی خریدوں گی، 2 انگوٹھیاں، ایک لاکٹ جس میں آپ کی تصویر ڈال کے گلے میں لٹکاؤں گی، ایک پرس، شولڈر بیگ، سینڈل، جوتے اور باقی جانے سے پہلے لسٹ بنا لوں گی۔ کبیر دادا نے دل میں اٹھنے کے درد کی لہر کو بڑی مشکل سے سہا تھا۔ اس کی معصوم خواہشات سن کر وہ خود کو اس کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنے غریب گھرانے کی ہے، کبیر دادا نے کبھی اس کی خواہشات کو جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسی دوران تقریب اخلاق حسین کی بیٹی فرحانہ اور شہاب قصوری کی بیٹی رخسانہ کی باتیں یاد آ گئی۔ اس کے سامنے انہوں نے تناوش کے لباس اور موبائل فون وغیرہ کا خوب مذاق اڑایا تھا، مگر اس وقت کبیر دادا کے سر پر اپنے مقام اور حیثیت کا بوجھ سوار تھا۔ آپ خاموش کیوں ہوگے؟ مجھے یہ سب لے دیں گے نا؟ جانے وہ کبیر دادا کی خاموشی کو کیا سمجھ رہی تھی۔ اگر اتنی تھوڑی سی چیزیں لینا ہے تب تو میں ساتھ نہیں جاؤں گا، کچھ اور چیزیں بھی اس لسٹ میں ڈلوانا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس نے منہ بسورا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے تناوش کی ناک کی پھینک کو پکڑ کر ہولے سے مروڑا۔ کتنی دفعہ کہا ہے میری ناک سے پکڑ کر نہ مروڑا کرے۔ روحانسی ہو کر وہ اس کی چھاتی پر مکے مارنے لگی۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولا، ٹھیک ہے، ناک نہیں مروڑنے دیتی تو شاپنگ پر نہیں جاتا، چلی جانا عظیم کو ساتھ لے کر۔ اچھا آہستہ آہستہ مروڑ لو۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے فوراً راضی ہو گئی تھی۔ کبیر دادا نے زوردار کہا بلند کیا اور وہ جھیم کر نیچے دیکھنے لگی۔ اسی گپ شپ کے دوران کبیر دادا کی نگاہ گھڑی پر پڑی جس کی سوئیاں 10 بجے سے آگے بڑھ گئی تھیں۔ تناوش کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اچھا 10 بج گئے ہیں، چلو ناشتہ تیار کرو۔ کبیر دادا نے اسے گھڑی کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئی۔ اس کا رخ ڈریسنگ روم کی طرف تھا۔ کبیر دادا کے پہننے کا لباس ہینگر میں لٹکا کر وہ باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ راحت خالہ اسے باورچی خانے میں مصروف نظر آئیں۔ اسے تناوش کی واپسی کا معلوم نہیں تھا۔ تناوش کو دیکھتے اس کے چہرے پر مسرت بھری مسکراہٹ ابھری اور اس نے بھاگ کر اس پر پرشفقت آغوش میں سمیٹ لیا۔ میری پیاری بیٹی کس وقت آئی ہے؟ خالہ جان میں رات کو لوٹی ہوں، میرا خیال ہے پاشا صاحب کی پٹائی کرنے کے بعد صاحب جی آپ کو لینے چلے گئے تھے۔ کیا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ انہوں نے بھیا کی پٹائی کی ہے، مار مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔ یہ تو میں وہاں موجود تھی، صاحب کے قدموں سے لپٹ گئی، تب وہ پیچھے ہٹے۔ اتنا غصہ کرتے ہیں نا؟ تناوش دکھی ہو گئی تھی۔ راحت خالہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ صاحب جی آپ کی وجہ سے غصے میں تھے، جانتی ہوں خالہ جان۔ تناوش کے ہونٹوں پر خفیف تبسم ابھرا۔
جب آپ یہاں سے چلی گئی تھی صاحب جی تو بالکل ہی بستر سے ہو گئے تھے، نہ کھانا نہ ناشتہ اور نہ کہیں جانا۔ میں کہتی تھی نا میری شہزادی بیٹی صاحب کو اپنا لے گی۔ خالہ جان آپ بھی امی جان کی طرح باتیں کرنے لگی ہیں۔ تناوش شرما کر ناشتہ بنانے لگی، جبکہ راحت خالہ ہنستے ہوئے سے کبیر دادا کی حالت کے بارے میں بتانے لگی۔ تناوش سرچاری کی کیفیت میں راحت خالہ کی باتیں سننے لگی۔ دل ہی دل میں وہ کہہ رہی تھی، خالہ جان اگر مجھے پتا ہوتا میرے کبیر پر کیا گزر رہی ہے تو اڑ کر یہاں نہ پہنچ جاتی۔ ناشتہ تیار کر کے اس نے ٹرے میں ڈالا اور خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا بھی تیار ہو چکا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ کہنے لگا، میں سپہر کو لوٹوں گا، تیار رہنا، پھر شاپنگ پہ چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ٹائی باندھ کر اس نے دعا پڑھ کر پھونکی اور کہنے لگی، جلدی آنا۔ کبیر دادا سر ہلاتا ہوا چڑھ پڑا۔ وہ اس سے ایک قدم پیچھے ہی تھی۔ خوابگاہ سے نکلتے کبیر دادا کی نظر صوفے پر بیٹھے پاشا پر پڑی۔ اس کے سر پر سفید پٹھی بندھی ہوئی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا اپنی منحوس شکل دوبارہ نہ دکھانا۔ وہ غصے سے بھرتا ہوا اس کی طرف پڑا۔ پاشا نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش نے بھی پاشا کو دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کبیر دادا اس کے قریب پہنچتا وہ بھاگ کر پاشا اور اس کے درمیان میں آ گئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے دونوں ہاتھ کبیر دادا کی چھاتی پر رکھ کر اسے روکا۔ تم ہٹو درمیان سے، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹ کر ہٹانا چاہا۔ آپ میرے بھائی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ بھی ڈٹ گئی۔ تناوش مجھ سے تھپڑ کھاؤ گی۔ مارو، روکا کس نے ہے؟ وہ ڈرنے پر تیار نہیں تھی۔ کبیر دادا غصے میں چلایا، تمہیں کہا ہے نا میرے معاملات میں دخل نہ دیا کرو۔ یہ آپ کا نہیں میرا بھی معاملہ ہے۔ یہ شخص یہاں نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے، میرا بھائی نہیں رہ سکتا تو مجھے بھی یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تناوش ضد پر اڑ گئی تھی۔ دماغ خراب ہوا ہے تمہارا؟ کبیر دادا نے اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر دھکیلا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ بھاگ کر دروازے تک پہنچی اور اسے گھر سے نکلتا ہوا دیکھنے لگی۔ کبیر دادا نے گیٹ کے قریب جا کر ایک دفعہ مڑ کر دیکھا تھا اور اس پر نظر پڑتے ہی جلدی سے سامنے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر چھائی ناراضی تناوش کی نظر سے اوجھل نہیں تھی۔ کبیر دادا کے غائب ہوتے ہی وہ پیچھے مڑی۔ پاشا اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خاموش بیٹھا تھا۔ وہ دھیمے قدم رکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچی اور ندامت بھرے لہجے میں بولی، بھیا معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ اگر میں کل رات یہاں ہوتی تو انہیں کبھی بھی ایسا نہ کرنے دیتی۔ پاشا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ دوبارہ بولی، بھیا قسم لے لو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اصل میں کل مجھے 2 آدمی پکڑ کر لے گئے تھے۔ مجھے ہوش آیا تو ایک کمرے میں تھی اور ایک مرد مجھ سے بےہودہ انداز میں پیش آ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیسے وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور مجھے میرے گھر لے گئے۔ وہاں امی جان نے کچھ گیلے شکوے کیے، تب انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو تجوری سے پیسے نکالے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا وہ بے شک آپ سے پوچھ لیں کہ میں نے پیسے نہیں نکالے۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر چلے گئے اور گھنٹے ڈیڑھ بعد آ کر مجھے واپس لے آئے۔ پاشا کے ہونٹوں پر ندامت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم سچ مچ اتنی بھولی ہو؟ میں سمجھی نہیں بھیا۔ پاگل، وہ پیسے میں نے نکالے تھے تاکہ تمہیں دادا کی نظروں سے گرا سکوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم طلاق لینا چاہتی ہو، یہ بھی کہ تم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو۔ ان کے موبائل فون سے تمہارا نمبر بھی میں نے ڈیلیٹ کیا۔ پرسوں رات کو وہ تمہاری طرف جانا چاہتے تھے، تب بھی انہیں میں نے وہاں جانے سے روکا۔ سب جانتی ہوں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ پھر بھی میرے لیے اتنی ناراض کر دیا تو کیا اپنے بھیا کی توہین ہوتے دیکھتی رہتی؟ پاشا کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ میری نیت بری نہیں تھی گڑیا، یہ بھی معلوم ہے۔ تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا گڑیا، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف اٹھانا پڑی اور کبیر دادا نے بہت اچھا کیا جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ مجھے اتنی غفلت نہیں برتنا چاہیے تھی۔ اگر تو آپ دوبارہ معافی تلافی کی بات کی تو پکی پکی خفا ہو جاؤں گی۔ بڑے بھیا ایسے کہتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اور معافی تو مجھے مانگنا چاہیے جو بڑے بھائی کے فیصلے کے انحراف کرنے والی بنی۔ میں تمہیں جادوگر نہیں سمجھتا تھا، اور سچ کہوں تو بالکل ٹھیک سمجھتا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے اتنی عزیز، اتنی پیاری اور اتنی اپنی اپنی لگو گی۔ اب بھیا مجھے مسکا لگانے لگے ہیں، حیا آلود لہجے میں کہتے ہوئے راحت خالہ کو آواز دینے لگی، خالہ جان بھیا کے لیے ناشتہ تو لے آئیں۔ پاشا عقیدت بھری نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، بھیا کی جان، بلا شبہ تم اس قابل ہو کہ تمہارے لیے بڑے رتبے، اعلیٰ حیثیت اور اونچے مقام کو ٹھوکر مار دی جائے۔ گھر سے نکلے سے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے شہاب قصوری کی کال موصول ہوئی۔ وہ 1 بجے خصوصی بیٹھک کا بتا رہا تھا۔ کبیر دادا نے کہا، میں خود یہی کہنے والا تھا، بہتر ہے تم نے خود کال کر لی، ملتے ہیں پھر۔ شہاب قصوری نے رابطہ منقطع کر دیا۔ خفیہ ٹھکانے پر پہنچتے ہی اس کا موبائل ایک بار پھر بجنے لگا تھا۔ تناوش کی کال آ رہی تھی۔ کال کاٹ کر وہ زنوڑی کھاتے دیکھنے لگا۔ پیغام کی گھنٹی بجی۔ کبیر، صرف اس کا نام لکھا ہوا تھا، اگلا پہلا پیغام۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ کوئی ایسی خفا ہو کر جاتا ہے کیا؟ اچھا بات تو سنو نا، صرف ایک بات سن لو۔ اس پیغام کے ساتھ ہی دوبارہ کال آنے لگی۔ اس مرتبہ کال کاٹ کر اسے موبائل فون ہی بند کر دیا تھا۔ 12:30 بجے وہ شہاب قصوری کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ کار سے اترتے وقت اس کی نظر اپنی جانب بڑھتے ہوئے پاشا پر پڑی۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے وہ اس سے اعراض کرنے لگا۔ پاشا اس کے بالکل قریب پہنچ کر آہستگی سے بولا، معذرت خواہ ہوں دادا، مگر ایک چھوٹا سا پیغام دینا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ واپس مڑ گیا۔ خصوصی بیٹھک شروع ہونے والی تھی، مگر تناوش کے رونے کا سن کر اس سے رہا نہیں گیا تھا۔ فوراً موبائل آن کر کے وہ اسے کال کرنے لگا۔ کال وصول ہوتے ہی اس کی سماعتوں میں تناوش کی ہلکی ہلکی سسکیاں گونجی اور وہ مسکرا پڑا۔ رونا بند کرو، میں تھوڑا مصروف ہوں، فارغ ہوتے ہی کال کرتا ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ کے لہجے سے اب بھی ناراضگی چھلک رہی ہے۔ خفا نہیں ہوں، تھوڑا غصہ آیا ہوا تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ پھر پیار سے بات کریں نا، یوں سنجیدہ لہجے میں کیوں بول رہے ہیں؟ گڑیا تنگ نہ کرو نا، تمہارے میرے لیے تمام میرے لیے بیٹھے ہیں۔
اب موڈ کچھ بہتر لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں. یا اللہ پاک جلدی سے میرے کبیر کو فرصت دے دے. بے وقوف. اس کی دعا سن کر کبیر دادا سے ہنسی نہ روکی گئی. تمام گروپوں کے بڑے پہنچ چکے تھے. فصیح الدین کی کرسی پر تیمور علی نروس سا بیٹھا تھا. چونکہ بیٹھک کا مقصد ہی کبیر دادا کی زیادتی کو اجاگر کر کے اس سے جواب مانگنا تھا، اس لیے شہاب قصوری کی تمہید سے پہلے ہی اس نے بات شروع کر دی. فصیح الدین کو میں نے قتل کیا ہے. اس کی وجہ اگر آپ لوگوں کو معلوم نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. اس نے میری بیوی کو اغوا کر کے اسے بے عزت کرنے کی کوشش کی. یقیناً اس کے بعد وہ ایسی ہی موت کا حقدار تھا، اور اس کے بعد اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو وہ صرف قتل نہیں ہوگا، بلکہ میں ایسے شخص کے پیچھے کسی رونے والے کو باقی نہیں رہنے دوں گا. میری بات ختم ہوئی. شہاب قصوری گلا کھنگارتے ہوئے بولا، اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ آپ کی بیوی اغوا ہوئی تھی اور اسے اغوا کرنے والا فصیح الدین ہی تھا؟ کبیر دادا نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یہ بات مجھے اس بغیرت کے خاص آدمی شکیل احمد نے بتائی تھی. اس سے پوچھ لو. شہاب قصوری کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ ابھری. وہی شکیل احمد جسے آپ قتل کر کے وہیں پھینک آئے. کبیر دادا چونکتے ہوئے بولا، سوائے اس کے کسی کو بھی قتل نہیں کیا، اور شکیل احمد تو وہاں موجود بھی نہیں تھا. شہاب قصوری نے سوالیہ نظروں سے ایس پی کی طرف دیکھا. وہ خفیف سا سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا، مجھے جب اس حادثے کی اطلاع ملی اس وقت پولیس وہاں پہنچی ہوئی تھی. میں نے فوراً جا کر کیس اپنے ہاتھ میں لیا. موقع واردات پر فصیح الدین صاحب کے 2 محافظ اور چوکیدار بے ہوش پڑے ملے تھے، جبکہ ایک ملازمہ شکیل احمد اور خود فصیح الدین صاحب زندہ نہیں تھے. ملازمہ اور شکیل کو گولی ماری گئی تھی، جبکہ فصیح الدین صاحب کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا. ویسے تو آپ لوگوں نے بھی موقع واردات کا جائزہ لے لیا تھا. اس کے محافظوں اور چوکیدار سے معلوم ہوا کہ یہ سب کبیر دادا کا کام ہے. اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ فصیح الدین کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ اپنی مرضی سے وہاں پہنچی تھی. اگر اغوا کا معاملہ ہوتا تو اس کے محافظ اور تیمور علی صاحب اس بات سے بے خبر نہ ہوتے. اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ وہ لڑکی خود غلط کردار کی ہے. ایسی فحاشائیں، یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ اس کی چھاتی پر پاشا کی زبردست ٹھوکر لگی. وہ کرسی سمیت پیچھے کو الٹ گیا تھا. پاشا اچھل کر اس کے پاس پہنچا اور اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے چلایا، گھٹیا انسان، اگر دوبارہ میری بہن کے بارے میں ایسے خلیص الفاظ منہ سے نکالے تو تیرے گندے ہونٹوں سے نکلنے والے آخری الفاظ ہوں گے. تمام ہکا بکا رہ گئے تھے. کاشف راجپوت نے فوراً اٹھ کر پاشا کو پکڑ کر ایس پی کا گریبان چھڑایا. پاشا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پاگل میں نہیں ہوں، یہ سٹھیا گیا ہے. اسے تمیز ہی نہیں کسی عزت دار خاتون کا ذکر کرنے کی، اور اب اگر اس نے ایسا کہا تو اس کی ہانیہ کو کوٹھے پر بٹھا دوں گا. پاشا نے اس کی بیٹی کا نام لیا. بہرام پاشا، تم حد سے بڑھ رہے ہو. ایس پی دہاڑا. میں یا تم؟ پاشا کی آواز اس سے کم بلند نہیں تھی. گھر کی عزت پر بات آئی تو تمہیں تکلیف پہنچ گئی. ہماری کوئی عزت نہیں ہے. کاشف اسے باہر لے جاؤ. کبیر دادا کاشف کو مخاطب ہوا. وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا پاشا کو کھینچ کر باہر لے گیا. شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا. ایس پی نے بیٹھتے ہی کوشش نہیں کی تھی. میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے بڑے بڑے عہدیدار ہو کر آپ لوگ سڑک چھاپ اونڈوں جیسی حرکتیں کر رہے ہیں. ایس پی چیخا، جس کی غلطی ہے وہ اجاگر کرو. مسٹر اوڑھو، شکر کرو ابھی تک زندہ ہو. تمہارا کام رپورٹ پیش کرنا تھا، نہ کہ میری بیوی کو کردار کشی اور اس کے بارے میں گھٹیا الفاظ بکنا. جب اپنی بات تم خلاصت اگلے بغیر بھی بیان کر سکتے تھے تو یوں واہیات طرز گفتگو کا مطلب کیا ہے؟ میں فقط حقیقت کا اظہار کیا ہے اور یہ بتا رہا ہوں کہ لڑکی کا کردار کیسا ہے. کسی کے گھر والوں کے کردار کے بارے میں بولنے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ اور جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے تو مس ہانیہ ضمیر اوڑھو جنون بار انسپیکٹر صداقت خان کے ساتھ ایک فلیٹ میں کئی گھنٹے تک بند رہی ہیں. اس بات سے یہاں بیٹھے ہوئے تمام ممبران واقف ہیں. کبھی تمہارے سامنے کی بات چھیڑی گئی؟ کبھی دادا تم میری بیٹی پر کیچڑ اچھال رہے ہو. تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں اور میں قسم کھاتا ہوں تو خود بھی اس بات سے واقف ہو. وہ شادی کرنا چاہتے ہیں مسٹر کبیر. واہ، یہ صداقت ہی ہے جو ہونے والی بیوی کے ساتھ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اپنے 2-3 دوست بھی ہمراہ رکھتا ہے. کبیر دادا پلیز. شہاب قصوری ملتجی ہوا. شہاب صاحب، مجھے کبیر دادا اور بہرام پاشا کے فعل کا جواب چاہیے. فصیح الدین کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش ہے. وہ لڑکی وہاں مرضی سے آئی تھی. اگر کبیر دادا کے پاس اغوا کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرے. باقی میری بیٹی پر اس نے جو کیچڑ اچھالا ہے اس کا جواب اسے جلد ہی مل جائے گا. مجھے اجازت. یہ کہتے ہی ایس پی وہاں سے باہر نکل گیا. نوشاد بولا، کبیر دادا اور پاشا نے زیادتی کی ہے. بالکل. نقیب اللہ اور اسد نے اس کی تائید میں سر ہلا. اخلاق حسین نے کہا، پاشا نے غلطی کی ہے، مگر ایس پی صاحب کا طرز گفتگو بھی ٹھیک نہیں تھا. کم از کم اسے اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ اس لڑکی کا شوہر یہاں بیٹھا ہے. تیمور علی، بابر حیات اور شیر خان خاموش بیٹھے رہے. 2-3 منٹ خاموشی چھائی رہی جسے شہاب قصوری کی آواز نے توڑا. بابر حیات صاحب اور شیر خان صاحب اس کیس کی تحقیق کریں گے. 2 دن بعد دوبارہ تمام کو بلا کر آپ کی رپورٹ کو مد نظر رکھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے گا. تمام سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر ایک ایک کر کے وہاں سے نکلنے لگے. سب سے آخر میں نوشاد افریدی اور اخلاق حسین رہ گئے تھے. دونوں پہلو بپہلو بیٹھے تھے. تو کیا خیال ہے؟ اخلاق حسین نوشاد کی طرف متوجہ ہوا. نوشاد نے پوچھا، کس بارے؟ میرا خیال ہے اس سے مناسب موقع نہیں ملے گا. نوشاد افریدی چڑھ کر بولا، وضاحت تو کرو یار. میرا مطلب کبیر دادا کو انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اب یہ کیا اتنی سی بات پر ایس پی کا قتل کر دیا؟ کیا؟ نوشاد افریدی حیرانی سے چیخا. اخلاق حسین صاحب، میرا کام ہوتا ہے سوچنا اور اسے انجام تک پہنچانا خان صاحب کا. مگر نوشاد افریدی مخمصے سے پھنسا نظر آ رہا تھا. اگر مگر میں ایسا موقع ہاتھ سے گوا دو گے. یقین مانو ایس پی کی موت بغیر کسی ثبوت کے کبیر دادا کے کھاتے میں جائے گی. اس کی موت کے ساتھ شمشیر دادا کو کال کر دیں گے. 1-2 دن میں کبیر دادا کا کانٹھا بھی نکل جائے گا. بلکہ پاشا بھی کبیر دادا کو مرتے نہیں دیکھ سکے گا اور شمشیر دادا سے ٹکرا کر ہمارا کام مزید آسان کر دے گا.
یوں بھی اس نے ہماری جان من کو بہن بنا لیا ہے، اور محبوبہ کے وہ بھائی جو اس سے ملن کی راہ میں روڑے اٹکائے، سچ مانو تو مجھے بہت برے لگتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں بھائی مل کر تمام کو انگلیوں پر نچائیں گے۔ نوشاد افریدی نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، شاہ جی تم اتنی دور تک کیسے سوچ لیتے ہو؟ یہ حکمرانی کی گرے خان صاحب، تم ایک اچھے سپاہ سالار تو بن سکتے ہو، حکمرانی کے قابل نہیں ہو، اور جب میرا دماغ اور تمہارا جسم اکٹھا ہو جائے گا تو کراچی پر کس کا راج ہوگا؟ ہمارا۔ پاشا کے ہونٹوں پر مانی خیز ہنسی ابھری۔ ویسے تم نے کبیر دادا کی طرفداری کیوں کی؟ اخلاق حسین نے کہا، اس سوال کا جواب کل دوں گا، اور اب میں پہلا سوال دہراؤں گا، تو کیا خیال ہے؟ پاشا کے سوال کا جواب دیے بغیر موبائل فون نکال کر کسی کو کال کرنے لگا، اور کال اخلاق حسین کے سوال کا عملی جواب تھا۔ کاشف پاشا کو کھینچتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ ڈرائیور کو دوسری کار میں آنے کا کہہ کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پاشا نے بھی اپنے محافظوں کو پیچھے آنے کا اشارہ کر دیا۔ جہاب کسوری کے ٹھکانے سے نکلتے ہی کاشف اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اتنا جذباتی ہونے کی وجہ؟ کل تک تو وہ تمہیں فراڈن، ڈائن، کمینی اور جانے کیا کیا لگ رہی تھی۔ بکواس کر رہا تھا، سراسر غلطی پر تھا۔ پاشا نے اعتراف حقیقت میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ پتہ نہیں بکواس وہ تھی یا اب کر رہے ہو۔ آپ کا اندازہ ٹھیک تھا دادا، وہ نہایت شریف، گھریلو اور معصوم لڑکی ہے، دھوکے، فراڈ، کمینگی اور خود غرضی سے دنیا سے نہایت دور، بس اسے اپنے شوہر کی پرواہ ہے۔ تمہارے جیسے خبتی سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی اسٹائن کے قابو میں آ جاؤ گے، یہ فکرہ کاشف نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ پاشا کے ہونٹوں پر کھسیانی ہنسی نمودار ہوئی۔ آج بتاؤ نا یہ تبدیلی آئی کیسے؟ آپ سے ملاقات کی اگلے دن میں کبیر دادا کی غیر موجودگی میں ان سے ملنے گیا تھا۔ وہ اتنے خلوص محبت اور تمیزداری سے ملی کہ مجھے بات کرنا دشوار ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا معافی ضمیر بیان کیا اور پاشا نے ساری تفصیل دہرا دی۔ ویسے ہو سکتا ہے ایس پی ٹھیک کہہ رہا ہو، وہ تمہارا اندازہ غلط ہو، کبھی کبھی معصوم چہروں کے پیچھے بھی وہ مکروہ لوگ بستے ہیں۔ دادا پلیز، میں آپ سے مار نہیں کھانا چاہتا۔ پاشا کے لہجے میں ناگواری تھی۔ کیا؟ کاشف کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اس کے لیے مجھ سے جھگڑو گے؟ پاشا دکھی دل سے بولا، دادا وہ میری بہن ہے، اس نے مجھے اتنا مان دیا ہے، اس کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا ہے، ہونڈا ضرور ہوں، بغیرت نہیں ہوں۔ کاشف نے کہا لگایا، اچھا ٹھیک ہے یار، معذرت۔ کبیر دادا کے سیکٹری عظیم اور محافظ امتیاز سے میری تفصیلی بات ہو چکی ہے، وہ اس وقت کبیر دادا کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے دروازے کے باہر سے گڑیا کی چیخیں سنی تھیں۔ وہ فارسی بغیرت کو خدا کے واسطے ڈال رہی تھی، اور گڑیا کی چیخیں سن ہری کبیر دادا نے اس کی یہ حالت کی ہے۔ باقی یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اگر وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہوتی تو واپس نہ آ پاتی۔ اس معاملے میں کبیر دادا رعایت کا قائل نہیں ہے۔ کاشف راجپوت نے اپنے ٹھکانے کی جانب کار موڑتے ہوئے پوچھا، میرے ساتھ رکو گے؟ پاشا نے نفی میں سر ہلایا، نہیں میں چلوں گا، اور کاشف نے اسے نیچے اتارنے کے لیے کار روک دی۔ کبیر دادا آپ یہاں ہیں؟ کبیر دادا نے شہاب کسوری کے ٹھکانے سے نکل کر گھر کا رخ کیا تھا۔ اس وقت گھر کے قریب پہنچنے والا تھا جب اخلاق حسین کی کال موصول ہوئی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، شاہچی میں تو گھر پہنچنے والا ہوں، خیریت؟ 2-3 باتیں کرنا تھی، میرا خیال ہے پھر کبھی صحیح، اگر کوئی ضروری بات ہے تو گھر پر آ جاؤ۔ کوئی خاص بات تو نہیں تھی، بس آپ کو احتیاط کی تاکید کرنا چاہتا تھا۔ کبیر دادا کے ہونٹوں سے کہا برآمد ہوا، شاہ جی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ ٹٹ پونجیا ایس پی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا کبیر دادا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا وہ ایس پی ہے اور پولیس کی نوکری نے اسے کافی اختیار دیا ہوا ہے۔ اخلاق حسین نے کھسیاہٹ ظاہر کی، شاہ جی وہ کیا بھلی سی کہاوت ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور پولیس والوں نے جب جان قربان کرنا ہو تو کبیر دادا کے متھے لگ جاتے ہیں۔ اچھا کبھی بیٹھ کر اس موضوع پر تفصیلی سے بات کریں گے، فی الحال آپ ہماری بھابھی کے پاس جانے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ اخلاق حسین نے جلدی سے بات سمیٹی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا متمع نظر پورا ہو گیا ہو۔ شکریہ چاچی، کبیر دادا نے رابطہ منقطع کر دیا۔ گاڑیاں کوٹھی میں داخل ہو گئی تھیں، اس کی پیاسی نظروں کو مایوسی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندرونی عمارت کے داخلی دروازے پر میٹھی مسکان ہونٹوں پر بکھیرے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر کبیر دادا ارد گرد کے مناظر سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا وہ تو صبح اس سے ناراض ہو کر گھر سے نکلا تھا، وہ بعد میں اس نے کال پر اس سے راضی ہو تو کر لیا تھا، مگر اتنی آسانی سے جان بخشی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فوراً ہی چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اس نے تناوش سے نظریں پھیر لی۔ آپ ابھی تک خفا نظر آ رہے ہیں۔ اس کے قریب پہنچتے ہی تناوش نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پریشانی ظاہر کی۔ وہ جواب دیے بغیر خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بات تو سنے نا، وہ اسے محبت سے پکارتی اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ کبیر دادا یوں ہی موڈ بنائے صوفے پر بیٹھ گیا۔ فوراً تبیز قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے کبیر دادا کے گھٹنوں پر ٹھوڑی ٹیکی۔ میں نے رونا شروع کر دینا ہے، اس نے اس انداز میں کہا کہ کبیر دادا ہنسی نہ روک سکا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولے، پتہ بھی ہے آپ ہنستے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، شاپنگ کے لیے چلتے ہیں۔ سچ؟ وہ کھل اٹھی تھی، میں نے لسٹ بھی بنا لی ہے۔ اس نے میز پر پڑی کتاب سے ایک کاغذ نکال کر کبیر دادا کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کاغذ اس سے ہاتھ کر لے کر وہ مندرجات پر نظر دوڑانے لگا۔ چھوٹی چھوٹی خواہشات کی طویل لسٹ نے کبیر دادا کو دکھی کر دیا تھا۔ اسے افسوس ہونے لگا اس نے پہلے دن ہی تناوش سے کیوں نہ پوچھا۔ بس اتنا تھوڑا سامان؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، 4-5 گھنٹوں میں بس یہی چند چیزیں یاد کی ہیں، آج میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے منہ بسورا اور رفتگی سے بولا، اپنی گڑیا کی قسم سنجیدہ ہوں، استاد جی کہتے تھے کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ وہ اس کی تصحیح کرنے لگی، یار ان پڑھ سا بندہ ہوں اور پڑھی لکھی بیوی ملی تو آہستہ آہستہ سمجھ جاؤں گا۔ سچ بتائیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کلاس میں کون سی پوزیشن لیتے تھے؟ استاذوں کی مار کھائی ہے کہ نہیں؟ اور امی جان ابو جان کیسے تھے؟ مجھے سب بتائیں نا کبیر پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی۔ وہ اطمینان سے بولا، ٹھیک ہے شاپنگ پر نہیں جاتے، بس باتیں کرتے ہیں۔ میں 2 منٹ میں تیار ہو کر آئی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔
اس کی تیزی دیکھتے ہوئے کبیر دادا ہنس دیا تھا. اچھا وہی کالج والے کپڑے پہننے ہیں. اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن جب باہر نکلی تو کالج ہی کے کپڑوں میں تھی. اس کے کپڑے تبدیل کرنے کے دوران وہ عظیم کو دوسری ہدایات دے چکا تھا. جب وہ تناوش کے ساتھ باہر نکلا تو اس کی کار تیار کھڑی تھی. عظیم کو اس نے بتا دیا تھا کہ وہ خود ڈرائیو کرے گا، اس لیے عظیم ڈرائیور کے جانب والا دروازہ کھولے کھڑا تھا. کبیر دادا نے خود تناوش کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی دوسری جانب سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا. اس کے کہنے پر عظیم نے محافظوں کی ایک ہی جیپ تیار کی تھی. کار کے آگے بڑھتے ہی جیپ اس کے پیچھے چل پڑی. امتیاز بخش کو مخاطب ہوا. کہتا تھا نا یہ نمازن کبیر دادا کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. دیکھ لو کس طرح ناز نخرے اٹھا رہا ہے. دروازہ صرف کھولا نہیں خود بند بھی کیا ہے. بخش نے کہا یہ تو بیوی کا حق بنتا ہے، اسے عزت دی جائے، آخر وہ بھی تو کبیر دادا کی خدمت کرتی ہوگی. امتیاز صاف گوئی سے بولا ہم نے تو زن مریدی نہیں ہوتی بھائی. جب تم خود اپنی بیوی کو عزت نہیں دے سکتے تو کسی دوسرے سے کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی کی تکریم کرے گا. امتیاز بگڑ کر بولا یار فلسفے بیان نہ کرو، اس چھوکری کے لیے کبیر دادا یوں دروازے کھولے حد نہیں ہوگی. بخش فلسفیانہ لہجے میں بولا وہ چھوکری کبیر دادا کی بیوی ہے، اس کی عزت اور حرمت ہے، کوئی بازاری لڑکی نہیں ہے. کل کو اسی سے کبیر دادا کی نسل چلے گی. اسے ملازمہ اور پاؤں کی جوتی بنا کر رکھنے سے اولاد بھی نوکر جیسی جنے گی، اور شہزادی بنا کر رکھے گا تو شہزادے پیدا کرے گی. میٹرک تو کر نہ سکے اور باتیں کر رہے ہو پروفیسروں جیسی. زندگی کا فلسفہ تعلیم نہیں تجربے کی مرہون منت ہوتا ہے. امتیاز طنزیہ لہجے میں بولا اتنے تجربہ کار ہوتے تو 2 دفعہ شرط نہ ہارتے. شرط ہارنے کو چھوڑو، ابھی کبیر دادا اسے شاپنگ کر کے لے جا رہا ہے، تھوڑی دیر بعد تم اس کا خریدا ہوا سامان ہاتھوں میں اٹھا کر پھر رہے ہوگے. تب میں پوچھوں گا ایک چھوکری کا سامان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے یار، کوئی اور موضوع نہیں ہے تم دونوں کے پاس. ڈرائیور نے جھڑکا اور دونوں ہونٹ پیچ کر چپ ہو گئے. تناوش کی سوچ کے برعکس کبیر دادا نے سب سے پہلے ایک جیولر مارکیٹ میں کار روکی تھی. قیمتی زیورات کو دیکھتے ہوئے تناوش حیران ہو گئی تھی. جیولر کبیر دادا کا جاننے والا تھا. بیٹھتے ہی جیولر نے اس کے سامنے مختلف زیورات کا ڈھیر لگا دیا تھا. جڑاؤ کنگن، قیمتی موتیوں کا ہار، بندیا، ٹاپس، بندے، لاکٹ، انگوٹھیاں، نتھنی، بالیاں، نیکلس، پازیب وغیرہ. کبیر دادا نے تناوش کے ناک، کان، گلے، ہاتھوں، پاؤں وغیرہ کے لیے 2 3 زیور خریدے تھے. تناوش محبوب سے بیٹھی کبیر دادا کو خریداری کرتے دیکھ رہی تھی. بل دیکھ کر کبیر دادا نے لاکھوں روپے کا چیک کاٹ کر بے پرواہی سے جیولر کی طرف بڑھا دیا. وہاں سے وہ اس دوسری مارکیٹ میں لے آیا. میک اپ کا سامان اور پھر سینڈل وغیرہ خریدنے کے بعد وہ کپڑوں کی دکان میں پہنچے. تناوش شیشے کے سامنے کھڑے ٹخنوں کا آدھی قمیض کو دیکھ رہی تھی اور کبیر دادا اسے دیکھ رہا تھا. اچانک اس کے کانوں میں ایک نوجوانی آواز پڑی. السلام علیکم سر. ایک نوجوان لڑکی سے مسکرا کر دیکھ رہی تھی. وہ کبیر دادا کو تھوڑی شناسائی نظر آئی مگر اسے یاد نہ آیا اسے کہاں دیکھ چکا ہے. جی میں. وہ ذرا حیران ہوا. سر میرا خیال ہے آپ مجھے بھول گئے ہیں. میں نے اس دن آپ کو کپڑوں کے انتخاب میں مدد دی تھی اور آپ نے مجھے ایک سوٹ تحفے میں بھی دیا تھا. او سوری. کبیر دادا کو فوراً یاد آ گیا تھا. کوئی بات نہیں سر. کبیر دادا کی یاد نہ رکھنے پر اسے ہلکی سی مایوسی ہوئی تھی. شاید کبیر دادا سے ملنے والے سوٹ کو اس نے کسی اور سے نظر سے دیکھا تھا. اچھا وہ سوٹ اس کے لیے لیا تھا. کبیر دادا نے شیشے کے سامنے کھڑی تناوش کی طرف اشارہ کیا. دیکھ لو جسمانی لحاظ سے آپ کی طرح لگتی ہے نا. وہ لڑکی تناوش کی طرف گھوم گئی. اس نے بھی کبیر دادا کے ساتھ ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا تھا. ایک لہجے میں سے شاپنگ وغیرہ بھول گئی تھی. وہ بس اسی جانب گھورتی رہ گئی. کبیر دادا کو خطرہ محسوس ہوا. وہ اس لڑکی کو بولا آئیں آپ کا تعارف کرا دوں. جی سر. تناوش کو دیکھتے ہی وہ لڑکی مزید بجھ گئی تھی. تناوش اس لڑکی نے اس دن لباس خریدنے میں میری مدد کی تھی. مجھے تو تمہارا نام ہی معلوم نہیں تھا. گہرا سانس لیتی وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی. شکریہ باجی. وہ اس کے ساتھ ہی اس نے کبیر دادا کو اتنی سخت نظروں سے گھورا کہ وہ بے ساختہ سر پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا. اچھا سر میں چلوں گی. تناوش کو سر کے اشارے سے آداب کہتی ہوئی اس نے گویا کبیر دادا سے جانے کی اجازت مانگی. شکریہ بہن. کبیر دادا نے فوراً کہا. وہ کن اکھیوں سے تناوش کو بھی دیکھ رہا تھا. اس لڑکی کی جاتے ہی وہ بولی بہتر ہوگا یہاں میرے ساتھ کھڑے ہو کر کپڑے پسند کرنے میں میری مدد کریں. جی بیگم صاحبہ. ہونٹوں پر ہنسی بکھیرتا وہ اس کے قریب ہو گیا. زہر لگ رہی ہے یہ ہنسی. تناوش کا موڈ اب تک بگڑا ہوا تھا. ایسا بھی کیا کر دیا یار. میں کچھ بھی نہیں خریدوں گی. میں بتا رہی ہوں. تناوش رونے پر تیار ہو گئی تھی. میں نے سب کے سامنے باہوں میں بھر لینا ہے. کبیر دادا نے دھمکی دی. باہوں میں بھر لینا ہے. اسے چڑھاتے ہوئے دوبارہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی. اچھا یہاں سے ہوٹل پہ چلیں گے. رات کا کھانا باہر ہی کھا کر لوٹیں گے. اسے خوش کرنے کے لیے کبیر دادا نے تجویز پیش کی. تناوش نے نفی میں سر ہلایا. نہیں رات کا کھانا گھر میں کھائیں گے. آج ایک مہمان کو بھی بلایا اور راحت خالوں کو خصوصی کھانا تیار کرنے کا بتا کر آئی تھی. واہ مہمان بھی بلانا شروع کر دیے. اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو منع کر دیتی ہوں. تم بہانے سے لڑنے کی راہ کیوں ڈھونڈ رہی ہو. اچھا کچھ بھی نہیں ہے. کہہ کر وہ دوبارہ ہینگر میں لٹکے مختلف اقسام کے کپڑوں کی جانب متوجہ ہوگی. خریداری کر کے وہ باہر نکل آئے. کار کے ایک بھی نشست اور ڈگی سامان سے بھر گئی تھی. تم خفا خفا سی لگ رہی ہو. اسے خاموش دیکھ کر کبیر دادا پوچھنے لگا. وہ منہ بناتے ہوئے بولی اگر میرے بس میں ہو تو آپ کے چہرے پر تیزاب پھینک دوں. دماغ تو ٹھیک ہے. کبیر دادا حیران رہ گیا. مجھ سے برداشت نہیں ہوتا لڑکیاں یوں آپ کے آگے پیچھے گھومیں. آپ کو محبت سے دیکھنے کا حق صرف اور صرف مجھے ہے. وہ ہنسا. تو تیزاب سے تو میں تمہارے دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہوں گا. وہ رفتگی سے بولی. مجھے آپ ہر شکل ہر حالت میں قبول ہیں. ویسے دوسرا دن ہے. تمہارے تیور کچھ بدلے سے ہیں. وہ اطمینان سے بولی. اس کی وجہ بھی آپ ہیں. لو نیا الزام بھی آ گیا. کبیر دادا افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا وضاحت کرنا پسند کریں گی.
ہاں، اس کی جانب کھسکتے ہوئے تناوش نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، جب ایک عورت کو معلوم ہو جاتا ہے اس کا شوہر اس سے پیار کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، اس کے سارے لاڈ اور ناز نخرے برداشت کرتا ہے، تب عورت شوہر کے دل میں موجود اپنی اہمیت کو مد نظر رکھ کر کبھی کبھی ہٹ درمی اور بے جا ضد پر بھی اتر آتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کی ہٹ درمی اور بے جا ضد تسلیم کی جائے گی۔ خواہ مخواہ غصہ بھی دکھاتی ہے، اور اس کا مطلب شوہر کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ لاڈ کر رہی ہوتی ہے، اپنے اختیارات کی آخری حد جان رہی ہوتی ہے۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ ویل سنبھالتے ہوئے کبیر دادا نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ناک کو پھینک کو مروڑا۔ اف، پھر وہی حرکت۔ تناوش نے اس کے ہاتھ پر آہستہ سے تھپڑ رسید کیا۔ جتنی بڑی بڑی اور فلسفیانہ باتیں کر رہی ہو اتنی سیانی نظر تو نہیں آتی ہو۔ کبیر دادا اسے چھیڑا۔ وہ مسکرائی۔ اگر سیانی نہ ہوتی تو کبیر دادا کو چنتی، یہ بھی خوب رہی۔ کہتے ہوئے کبیر دادا نے پھول بیچنے والے بچے کے پاس کار روک دی۔ تناوش کے لیے گجرے خرید کر اس نے اسے ریشمی کلائیوں میں پہنائے اور آگے بڑھ گیا۔ گھر پہنچتے ہی کبیر دادا صوفے پر بیٹھ گیا۔ تناوش نے سب سے پہلے اس کے لیے چائے بنائی اور پھر تمام سامان کو الماریوں میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ کبیر دادا سے کام کرتے ہوئے چائے کی چسکیاں لیتا رہا۔ سامان کی ترتیب سے فارغ ہونے تک شام کی اذان ہو گئی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے شیشے کی میز کے سامنے 2 تباتیاں ملا کر رکھی اور راحت خالہ کے ساتھ مل کر میز پر کھانا لگانے لگی۔ مہمان کو تو آنے دو، کبیر دادا نے اسے ٹوکا، مہمان بس پہنچنے ہی والا ہے۔ وہ رکے بغیر کام میں لگی رہی۔ کھانا لگا کر وہ باہر نکلی، چند منٹ لگا کر جب واپس آئی تو پاشا اس کے ہمراہ تھا۔ اسے دیکھتے ہی کبیر دادا کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے تم لوگ کھانا کھاؤ، مجھے ضروری کام ہے، جہاں بھی جانا ہے کھانا کھا کر چلے جانا۔ تناوش نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں کہا نا ضد نہیں کرتے۔ پاشا نے اسے ڈانٹا۔ میں ضد کروں گی اور خدا کی قسم آپ نے کھانا نہیں کھایا تو نہ تو کھانا کھاؤں گی اور نہ کبھی آپ کا تحفہ قبول کروں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ کبیر دادا جانے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ آپ خواہ بھیا سے خفا ہو رہے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا نا؟ کیا انہیں میری عزت عزیز نہیں تھی؟ اور پھر یہ بھی دیکھیں، اس سے پہلے میں بھی گھر جا کر رہتی ہوں، کبھی کسی نے ایسی حرکت نہیں کی۔ وہ یاد ہے نا شادی کے پہلے دن ہی مجھے خاور شیخ اغوا کر کے لے گیا تھا، بتائیں اس وقت کس کی غلطی تھی؟ کبیر دادا اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموش بیٹھا تھا۔ تناوش پاشا کو آنکھ مارتے ہوئے کہنے لگی، اچھا بھیا آپ انہیں معذرت بولیں۔ پاشا منہ بناتے ہوئے بولا، ایسا رویہ دکھا رہا ہے گڑیا، تم بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اگر یہ دادا ہیں تو تمہارا بھائی بھی ایک گینگ کا سربراہ ہے، یا تمہارا بھائی کسی سے معافی نہیں مانگے گا؟ تیری تو۔ کبیر دادا ایک قدم اٹھ کر اس کی طرف پڑا۔ معافی معذرت غلطی ہو گئی دادا۔ پاشا نے فوراً کان پکڑ لیے تھے۔ پلیز اب میری چھوٹی بہن کے سامنے تو کچھ نہ کہیں۔ اس کا انداز دیکھتے ہوئے تناوش کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی، بڑی ٹھیٹ ہو۔ کبیر دادا بھی ہونٹوں پر کھسیانی مسکراہٹ لیے بیٹھ گیا۔ دیکھا تمہیں کہا تھا نا اوپر اوپر سے رویہ دکھا رہے ہیں۔ پاشا تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ بھیا آپ بیٹھ جائیں۔ تناوش کبیر دادا کے پہلو میں بیٹھ گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ سب چائے پی رہے تھے جب انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ پاس پڑے فون کا اسپیکر پاشا نے آن کر دیا۔ عظیم بات کر رہا تھا، وہ ساحل والے اڈے پر کسی مسئلے کی بابت بتا رہا جس کے حل کے لیے کبیر دادا کا تھوڑی دیر کے لیے جانا ضروری تھا۔ بات ختم ہوتی کبیر دادا پاشا کو مخاطب ہوا، یار میرا خیال ہے تم جا کر دیکھ لو۔ پاشا سے پہلے تناوش نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بھیا نہیں، آپ خود جائیں اور جلدی لوٹنا۔ کبیر دادا کے چہرے پر تو جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا ہو، بڑی مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا۔ پاشا کو بھی کبیر دادا کی حالت نظر آ گئی تھی، مگر تناوش ایسا کہہ کر برتن سمیٹنے لگی اس لیے کہ وہ کبیر دادا کی کیفیات سے بے خبر تھی۔ پاشا جلدی سے بولا، ٹھیک ہے دادا میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں تم اپنا آرام مت خراب کرو، میں جا رہا ہوں۔ عجیب سے لہجے میں کہتے ہوئے کبیر دادا اٹھ کر تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش نے حیرت بھری نظروں سے اس کی پشت کو گھورا اور پھر برتن چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ بات تو سنیں۔ اس نے آواز دے کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ رکے بغیر چلتا گیا۔ جلدی لوٹنا، آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ وہ اس کی بے رخی کو نظر انداز کیے بولتی رہی۔ گاڑیاں لگی ہوئی تھی، اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور پھر اس کی کار گیٹ سے نکل گئی اور وہ اس کی ناراضی کو سوچتی رہ گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ پاشا کی آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ جی بھیا کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس طرح نہیں کہتے بیوقوف۔ اسے واپس لوٹتے دیکھ کر وہ خوابگاہ کی دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے بھیا؟ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ کبیر دادا کی بے روحی وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ نہ تو اس نے تناوش کو دعا پڑھنے کا موقع دیا تھا اور نہ ہی اس نے کسی بات کا جواب دیا تھا۔ جب وہ مجھے بھیج رہا تھا تو میں اپنے بھیا کے آرام کی اتنی بھی فکر نہیں ہونا چاہیے تھی پگلی، اور اب رونے نہ بیٹھ جانا، آ جائے گا تھوڑی دیر تک۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت مارتا ہوا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بجھے دل سے برتنوں کی طرف بڑھی۔ اسی وقت راحت خالہ بھی باورچی خانے سے نکل کر اس کے پاس آئی اور برتن سمیٹنے میں اس کا ہاتھ پٹانے لگی۔ برتن راحت خالہ کے پاس باورچی خانے میں چھوڑ کر وہ خوابگاہ میں لوٹ آئی۔ راحت خالہ کے ساتھ گپ شپ کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ چند لمحے بیٹھ کر وہ اسے کال کرنے لگی۔ کال جاتے ہی صوفے پر بڑا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ وہ اپنا موبائل وہیں چھوڑ گیا تھا۔ وضاحت دینے کا موقع تو دیا کرے نا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری اور پھر کسی خیال کے آتے وہ مسکرانے لگی۔ دیکھ لینا واپس آ کر آپ کی ناراضگی فوراً ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ پر اعتماد انداز میں ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔